السلام علیکم ناظرین، اے پی پی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، 14 اگست کی مناسبت سے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک سائیکلنگ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ یہ سائیکلنگ کارواں تقریباً 12 افراد پہ مشتمل تھا، جس کے اندر سائیکلسٹ، کوچز اور ان کے باقی اسٹاف ممبر ساتھ تھے۔ قصور سے 4 اگست کو یہ سائیکلنگ کارواں نکلا، جو کہ 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ اس سائیکلنگ کارواں میں جو ممبرز تھے ان کے متعلق جانیں گے، ان سے بات چیت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صابر علی قصوری صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پیپلز سپورٹس ونگ سینٹرل پنجاب کے اور کوچ بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک اور سائیکلسٹ بھی موجود ہیں، اللہ دتا، یہ بھی اس کارواں کا حصہ تھے۔ تو قصوری صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ اوور آل آپ کا یہ انیشیٹو آپ نے لیا کیوں؟ قصور سے آپ چلے 450 کلومیٹر کا سفر آسان نہیں ہوتا، وہ بھی سائیکل پہ، تو تھوڑا سا بتائیے گا اپنے سفر کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو موقع ہے 14 اگست کا، 14 اگست کے موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے مرکزی قائدین ہیں، جن کا پاکستان کو بنانے میں چلانے میں کوئی اچھا کردار ہے، تو اس کے نام سے تو سپورٹس ریلی ویسے بھی مجھے کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پہ ہم نے یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے ہم نے اس لیے اس کو منسلک کیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا اور محترمہ بے نظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہے، جو مسلم دنیا کی پہلی سربراہ ہے۔ تو اس کا دن منانے کے لیے ہم 14 اگست یہ تقریباً پچھلے 20 سال سے ہم چل رہے ہیں۔ بھٹو صاحب کے نام سے ہم نے جو بنائے ہیں وہ 10 پروگرام کرائے ہیں، محترمہ کے نام سے یہ 5واں ہے۔ یہ 4 اگست کو قصور دربار بابا بلے شاہ سے چلا، مختلف مرحلات کلیئر کرتا ہوا آج اسلام آباد پہنچا ہے۔ اسلام آباد پہنچے، راولپنڈی میں پہنچ کر پہلے محترمہ کی جائے شہادت پہ ہم نے وہاں پہ جو نا خراج تحسین پیش کیا، اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آئے۔ ہمارا ایک مشن ہے اور ہمارا ایک مقصد ہے، اور اس مشن کے تحت ہم نکلے ہیں۔ اب ہم یہ 5ویں اسلام جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہے، یہ اب یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، لیکن کچھ دنوں کے لیے روکے گی، اور اس کے بعد یہ لاڈکانہ سے اپنا لاڈکانہ گڑی خدا بخش سے محترمہ کے مزار سے یہ خانہ کعبہ تک جائے گی۔ براستہ جو ہے نا وہ ران اور راگ، وہاں پہ جا کے یہ اختتام پذیر ہوگی۔ ہماری جو سائیکل ریلی ہے اس میں 12 افراد ہیں، ٹھیک ہے، اس میں 7 کھلاڑی ہیں اور ایک ساتھ اس کے ریزرو ہے، اور ساتھ میں ایک مینیجر ہے اور ایک سیکٹری ہے، ایک وہاں پہ جو نال انتظامیہ ہے، میں بطور کوچ لیڈ کرتا چلا آ رہا ہوں۔ ہمارا یہ مقصد ہے اس 14 اگست کے موقع پر، خاص دن کے موقع پر، اس طرح کے اگر سپورٹس پروگرام ہم منعقد کروائیں گے تو بے شک پاکستان کے اندر جو نوجوان وہ بھلائیز ہوں گے، وہ ایکٹیو ہوں گے۔ جب نوجوان ایکٹیو ہوں گے تو پھر جو نشہ خانے کے جو اڈے ہیں نا وہ برباد ہو جائیں گے، اور جو سپورٹس گراؤنڈ ہے وہ آباد ہو جائیں گے۔ کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ہسپتال ویران ہوں گے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اللہ دتا صاحب، آپ سے تھوڑا سا جانیں گے، سائیکلسٹ ہیں آپ، کتنا کٹھن رہا یہ سفر؟ ظاہر سی بات ہے 4 اگست سے آپ نکلے ہیں، تھکان اپنی جگہ ہوگی، ریسٹ کے بارے میں بتائیے گا اور سفر کے بارے میں بھی۔ بلّہ شاہ سرکار سے نکلے ہیں 4 تاریخ کو، تو وہاں سے نکلے ہیں اور لاہور پہنچے ہیں۔ لاہور سے ہم آئے ہیں گجرانوالے، گجرانوالے سے وہاں سے نکلے ہیں گجرات سے جہلم سے ہم گجرگاں پہنچے ہیں، گجرگاں سے پنڈی پہنچتے، تو پھر اب پنڈی سے پہنچتے ہم ادھر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ تو صبح ہماری جو ملاقات ہے وہ جو نا ڈپٹی اسپیکر صاحب سے ہے، ان کو ہمیں ملنا ہے صبح۔ ٹھیک ہے، اچھا قصوری صاحب سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اسٹے کا کیا آپ لوگوں نے کس طرح سے مینیج کیا؟ ظاہر سی بات ہے کنٹینیوس سائیکلنگ تو بڑا مشکل ہے، رات کو آپ نے رکنا ہوتا ہوگا اور آپ کے سٹاپس بھی ہوں گے، تو کیا پہلے سے اسکیجول تھا یا نہیں؟ سر اس طرح ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی مدر جماعت ہے نا ہماری، ہم نے اپنے ایک لیٹر پہ اس کو ایک اپلیکیشن دی تھی کہ ہم جو ہے نا وہ پاکستان کے اس تاریخی دن کے موقع پر یہ پروگرام کرانا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس کو جو ہم نے چٹھی وغیرہ دی، اس پہ انہوں نے جو ہم اس کی ضلع کی جو ٹیمیں تنظیمیں تھیں نا، اس کو انہوں نے لیٹر لکھ دیا۔ تو جو پاکستان پیپلز پارٹی لاہور تھی، انہوں نے ہمارا اچھا استقبال کیا، اور وہاں پہ نائٹ سٹے تھا، صبح ناشتے کے بعد نکل پڑے۔ اس کے بعد پھر ہم گجرانوالے پہنچے۔ گجرانوالے پہنچنے پر میاں ودود ہیں، وہ پیپلز پارٹی سٹی کے صدر ہیں، انہوں نے ہمارا اچھا استقبال کیا۔ پھر وہاں سے ہم چلے تو گجرات پہنچے، گجرات سے آگے لالا موسیٰ میں ہمارا سٹے تھا، وہاں پہ مجھے قمر زمان کہرا نے ویلکم کیا، اور انہوں نے وہاں پہ مجھے سٹے دیا، بہت اچھا سٹے دیا، اچھا ویلکم انہوں نے کیا۔
اس کے بعد پھر ہم ادھر سے چلے تو جہلم پہنچے. جہلم پہنچنے پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہیں خرم نواز صاحب جو ہے راجہ پرویش کے بیٹے, انہوں نے ہمارا ویلکم کیا. آگے گجر خانے میں بھی انہوں نے ہمارا ویلکم کیا. تو کل جب ہم راولپنڈی پہنچے ہیں تو راولپنڈی پہنچنے پر وہ راجہ ہے کامران صاحب, وہ سٹی ڈویژن کے صدر ہیں, انہوں نے مجھے ویلکم کیا. آج پھر ہم جو ہے نا اسلام آباد کے مرکزی سیکریٹریٹ میں پہنچے ہیں, تو وہاں پہ نیر بخاری صاحب ہیں, وہ مرکزی جنرل سیکریٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے. بلکہ میں سمجھوں گا کہ میڈیا کے حوالے سے اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں کہ انہوں نے خاص طور پر آج زرداری صاحب کے بیاف پہ ہماری ٹیم کا وہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ بے نظیر کے مزار سے سعودی عرب تک وہ ریلی کریں گے. میں ان کو اجازت دیتا ہوں بہاف آصف علی زرداری. وہاں پہ چودھری منظور صاحب بھی تھے. جہاں تک تعلق ہے کہ رستے میں سٹے میں کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سٹے انہوں نے مجھے اچھا دیا, کھانا اچھا دیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھا ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور اس کے ہٹ کے جو مطلب کہ محب وطن ہیں جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں, انہوں نے بھی ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا. رستے میں مجھے مختلف مقامات پر کھلارا اور وہاں پہ انہوں نے مجھے ہار بھی ڈالے اور ہار کے ساتھ مجھے انہوں نے کوئی فریشمنٹ بھی دی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی رہیں گی نا تو لوگوں میں شعور آتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے پروگرام ایسے دنوں پہ ہوتے نہیں ہیں. میں میڈیا پہ بہ کے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا, گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہو یا گورنمنٹ مسلم لیگ کی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ جو سپورٹس مین ہیں ان سے متوجہ ہونا چاہیے. اس کے متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے آج جو ہے نا وہ اسپتالوں میں زیادہ رش ہے اور جو نشے کے اڈے ہیں. نوجوان دیکھیں یہ ایک اپنی مدد اپنے ٹائم میں ایک میڈیا انہوں نے نوجوانوں نے نکالا, اس پہ کتنے نوجوان ہیں جو اس میں منسلک ہیں جو وہ کام کرتے ہیں. اگر گورنمنٹ یہ سوچ لے کہ جی پاکستان کے نوجوانوں کو ہم نے سپورٹس کے میدان میں ٹائم دینا ہے, تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹس کے میدان میں کوئی منوی. جہاں سے دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ تقریباً 500 کلومیٹر بنتی ہے. اتنی گرمی, اتنی شدت کی گرمی میں روزانہ ہم جو ہے نا وہ 50 کلومیٹر سائیکل چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سائیکل چلانے میں مجھے کوئی دشواری نہیں آئی. انشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے 12 رکنی, یہ ایکٹیو ٹیم ہے, اور یہ جو ٹیم ہے یہ روزانہ تقریباً 25-30 کلومیٹر روزانہ پریکٹس کرتی ہے. زبردست ہو گیا. اچھا, مجھے آپ نے جس طرح بتایا کہ سعودی عرب تک آپ لوگوں کا ایک سکیجول پروگرام ہے, آپ جائیں گے سائیکلسٹ کو لے کے, تو اس کے اندر کا کانٹینجنٹ کتنا ہوگا, کتنے سائیکلسٹ اس میں جائیں گے, اور یہ کب آپ نے اس کا شروعات کرنی ہے؟ جی, اس کا شروعات ہے جو بی بی کی برسی پہ 25 دسمبر سے کریں گے. تو اس سائیکل ریلی میں اس جو لاڑ کانہ سے جائے گی اس میں بھی یہی ٹیم ہوگی 12 رکنی, ٹیم یہی ہوگی 12 رکنی. اور جو ہے نا وہ پارٹی کے جو قائدین ہیں, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ محترم جناب آصف علی زرداری ہو گیا, چودھری منظور ہو گیا, نیر بخاری صاحب ہو گیا, راجہ پرویش صاحب, کہ یہ سارا پروگرام اس کو ہم نے دے دیا ہوا ہے. صحیح ہے. یہ آگے سے جو ہے نا وہ جیسے ایک تھرو آؤٹ چینل ہوتا ہے کہ جی انہوں نے اپنی طرف سے ایک چٹھی لی. دیکھیں جب ہم پاکستان میں کچھ سپورٹس سائیکل ریلی کرتے ہیں نا تو وہ مجھے زیادہ مشکل نہیں آتی, اس لیے کہ سارے پاکستانی ہوتے ہیں. جب ہم جائیں گے, اب یہ جو ہم سفر شروع کر رہے ہیں وہاں سے لاڑ کانہ سے, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ران آئے گا. دیکھیں اس کی اپنی بولی بھی ہوگی, اس کا اپنا ایک طریقہ کار بھی ہوگا, اس کو بھی ہمیں پڑھانا پڑے گا. اس کے بعد ہم تقریباً 1 مہینہ جو ہے نا وہ تقریباً 1 مہینہ جو ہے نا وہ ران میں رہیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو میں سفر بتاتا چلوں آپ کو, لاڑ کانے سے کراچی سے جو سعودی عرب کا سفر ہے یہ تقریباً کوئی 5,500 کلومیٹر ہے. تو ہماری جو روز کی روٹین ہوگی وہ 200 کلومیٹر ہوگی. مگر رستے میں جو ملک آئیں گا وہ اس کی زبان, اس کا طریقہ کار مختلف ہوگا. اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ویسے پہلے ہم جو ہے نا وہ ہمارے جو آفیشل ہیں ان کے ساتھ میں چلا جو ہم وزٹ کر لیں. آگے پھر ہم عراق میں جائیں گے, پھر سعودی عرب سے کوشش کریں گے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے نا یہ گورنمنٹ لیول پہ ہو, یہ پرائیویٹ لیول پہ. اس کے بغیر تو ممکن بھی نہیں ہے نا یہ. خیر گورنمنٹ کا ہم جہاں تک رول دیکھیں وہ کافی حد تک نظر بھی آیا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کافی سائیکلنگ کے ایونٹس سرکاری سطح کے اوپر اسلام آباد میں بھی اور ملک بھر میں منعقد کیے جا رہے ہیں. لدیتا صاحب, تھوڑا سا آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کتنا ضروری ہے اس طرح کے ایونٹ, اسپورٹس سے ریلیٹڈ ایونٹ کو, وہ بھی ان فیسٹیول کے ساتھ کنیکٹ کر کے آرگنائز کروانا. ہاں جی, ہونا چاہیے یہ. تو جو وہاں سے نکلیں گے نا تو 100 کلومیٹر جو نا روزانہ کا وہ ہم کریں گے ادھر ضلع پر ضلع جائیں گے نا, 100 کلومیٹر ہوگی سائیکل وہاں چلائیں گے.
تو پھر ادھر پہنچے. روزانہ سائیکل کرنا ایک عام بندے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے پاسبل ہے نہیں, اس کے لیے بھی ایک ٹریننگ ایک چاہیے ہوتی ہے. ہاں جی, ٹریننگ تو روزانہ کری دی 40-50 کلومیٹر دی, تے لیکن جدو ادھر سرکار تے جاواں تے 100 کلومیٹر ہو دی ٹریننگ. اگر کوئی اور ایسے ینگسٹرز ہوں یا آپ کو جوائن کرنا چاہے اس سفر میں, تو ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیا آپ لوگوں نے کرائٹیریا سیٹ کیا اگر کوئی جوائن کرنا چاہے تو؟ یہ تو ہماری ٹیم ہے, یہ ہماری جو برشا بلا شاہ سرکار کی ہے, یہ ہمارے لڑکے پورے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹیم بنی ہوئی ہے. ہاں جی, ٹیم ٹھیک ہے. اچھا قصوری صاحب, ضلعی سطح پہ جو جس طرح کے اسپورٹس ایونٹس کا انعقاد کرایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے, ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیے, میں ایک بات تو اللہ کی طرف نے پوری نہیں کی کہ اگر کوئی نیا بندہ اس میں گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے جانے کے لیے. دیکھیے, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ٹیم جو ہے نا پہلے بن چکی ہے. ٹیم بننے سے پہلے اگر کوئی بندہ رابطہ کرتا تو کوئی پرابلم نہیں تھی, ہم اس کو بھی رکھ لیتے تھے. دوسری بات آپ نے ضلع پہ کہی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ ضلع میں سپورٹس جو ایکٹیویٹی ہیں وہ بالکل ڈیڈ ہو چکی ہیں, جس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, یہ جتنی سپورٹس پروگرام ہوتے ہیں نا, یہ سارے گورنمنٹ لیول پہ ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ لیول پہ تب ہی ہوتے ہیں جب کوئی گورنمنٹ لیول کا بندہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. فیڈریشنز بھی ہیں, فیڈریشن بھی اپنے طور پہ کر رہی ہیں, لیکن جو فیڈریشن ہے نا وہ اپنے طور پہ کر رہی ہیں, جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے وہ اپنے طور پہ کر رہی ہیں. لیکن اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہو سکتا ہے آگے بہتر ہو جائے گی. اگر کوئی ایسا گروپ یا ایسے افراد ہیں جو کہ سائیکلنگ کے حوالے سے بہت زیادہ انتھوسیاسٹک ہیں, ان کے مواقع نہیں ملتے, اگر وہ آپ کی یہ جو سعودی عرب تک 25 دسمبر سے آپ کی جو ریلی سٹارٹ ہوگی اس کا حصہ بننا چاہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں, کس سے رابطہ کریں, یا کوئی ایسی اپرچونیٹی ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل, انشاءاللہ جو نا سعودی عرب کی ریلی ہے اس میں اگر کوئی بندہ یا کوئی سپورٹس مین, دیکھیں پاکستان میں سپورٹس مین بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ٹیلنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر کوئی بندہ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے, تو وہ کچھ نہیں ہے, ہمارے ساتھ وہ رابطہ کرے گا تو اس کا ہم انٹرویو لیں گے, اس کا ٹرائل لیں گے. اس کے بعد اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ یا یہ لڑکا مطلب ہے کہ جا سکتا ہے, اتنی سائیکل ریلی کر سکتا ہے, تو گنجائش ہے. دل تو ہمارا کھلا ہے, کوئی بات نہیں ہے. جس پارٹی نے مجھے اجازت دی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے, اس کا بھی دل کھلا ہے, ہمارا بھی کھلا ہے. انشاءاللہ وہ اگر ہمارے ساتھ کوئی رابطہ کرتا ہے تو بالکل کریں گے, بالکل اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پچھلے دنوں بھی کچھ سائیکلسٹ کے ساتھ بات ہوئی ہے, جیسے پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے پاس بھی بہت سارے سائیکلسٹ ہیں, اس طرح اسلام آباد سائیکلنگ ایسوسیشن بھی ہے, اس کے علاوہ ملک بھر میں بہت سارے سائیکلنگ کلب ہیں جو اس طرح کی ریلیز اور ایڈونچر کو پسند کرتے ہیں. تو میں نے اسی حوالے سے آپ سے گزارش کی تھی کہ ذرا سا ان کو بتا دیں. اچھا, کیا آپ کے ساتھ ابھی تک کسی اور کلب یا کسی فیڈریشن یا کسی ایسوسیشن کا رابطہ ہوا ہے؟ نہیں جی بالکل, یہ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں پاکستان سائیکلنگ فاؤنڈیشن ہے, وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایسا ہی ہے, ان دونوں حصوں میں سے جو ہے نا ایک لڑکا ہم نے رکھا ہوا ہے. اوکے ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے 2 لڑکے دیے تھے. اچھا, یہ جو آپ کے پاس جو ٹیم ممبرز ہیں یہ کس ایج گروپ کے ہیں, تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتائیں گے؟ ہاں, اس کی ایج مختلف ہے, یہ تقریباً 20 سے اوپر ہی ہیں سارے, اور 20 سے اوپر ہیں اور 40 سے نیچے ہیں. ایک اس میں لڑکا ہے جو اس کی عمر تقریباً ہے وہ 55 سال, وہ آرمی کا لٹائر ہے, اس کو شوق بڑا, جذبہ بڑا, وہ چل رہا ہے, ٹھیک چل رہا ہے. ٹھیک ہے, سب کیا. باقی جو فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, فاؤنڈیشن بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہے, اس سے بھی جو ہمارا تعاون کوئی ضرورت پڑتی ہے اس سے تعاون لینے کی, تو وہ بھی مجھے انشاءاللہ دیتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا الحدیثہ صاحب, آپ سے بھی تھوڑا سا بات کریں کیونکہ سائیکلسٹ ہیں آپ, سائیکل کسی بھی ریلی کے حوالے سے ہو, ایڈونچر سائیکلنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ٹیکنیکل سٹاف اور اس کے ساتھ جو سپورٹ سٹاف ہے اس کی اہمیت کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ جو سٹاف ہے کیا آپ ان سے مطمئن ہیں, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کو مزید بہتر ہونا چاہیے, اور اگر بہتر ہو بھی سکتا ہے تو کون آپ کی مدد کر سکتا ہے؟ بہتر ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ وہ ایسے لڑکے ہیں جو ہماری سپورٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس چیزیں بھی ہیں, جو رستے میں جو کوئی مشکل پیش ہوئے تو ان کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہوتا اسی کر لینے. پنکچر بھی ہو جاتی ہے, سائیکل خراب بھی سامان وغیرہ بھی رکھا ہے تاکہ رستے سے کوئی ٹائر خراب ہو جاتا ہے, کوئی ٹیوب وغیرہ خراب ہو جاتی ہے, وہ سارا سامان اسی میرے کو مکمل کور رکھے. قصوری صاحب, آپ سے آخری سوال اسی حوالے سے کریں گے کہ ایونٹ کے انعقاد آپ کا ہو تو گیا, اس کے بعد دوسرا آپ نے جس ریلی ہے سعودی عرب والی اس حوالے سے بھی بتا دیا, مزید کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے جو سپورٹس انتھوزیاسٹ ہیں ان کو؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے پروگرام سپورٹس پروگرام ہم کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام جتنی فاؤنڈیشن ہے سب کو کرنا چاہیے. کیونکہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ
5वें ضلع 6वें ضلع میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, 5 ضلع ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں. جتنا سپورٹس ریلی کو لوگوں نے, عوام نے, پاکستانیوں نے جتنا اپریشیٹ کیا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے پروگرام ہوتے رہتے ہوں تو سپورٹس مین پاکستان میں بہت زیادہ جنم لیں گے, بہت زیادہ جنم لیں گے. تو جہاں تک فاؤنڈیشنوں کا معاملہ ہے تو سپورٹس پروگرام میں جتنا تعاون, دیکھیں ہمارے پاکستان میں ایک کوئی مختلف کلچر ہے سپورٹس کو چلانے کا کہ جی وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سکرین پہ نہیں ہوتی, جو بیگ پہ ہوتی ہیں, جو بیگ پہ ہوتی ہیں, ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, لیکن ہم اس کو پوری طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں, جو پورے طریقے سے. اگلی بات ہے کہ میں کل بتا رہا ہوں, کل ہماری ملاقات ہے سپیکر قومی اسمبلی سے. باقی تو جتنی ممبران اسمبلی کے وہ تو تلیل ہو چکے ہیں, لیکن سپیکر موجود ہے. ہماری کوشش ہوگی, دیکھیں یہ ایک میڈیا کے ذریعے ایک پیغام جانے والا ہے. دیکھیں یہ جو لڑکے ہیں پچھلے 20 سال سے سپورٹس ریلی کر رہے ہیں, تقریباً اگر اس کو ہم ملا کے بنائیں تو آج وہ 5-5.5 ہزار کلومیٹر بنتی ہے. مگر بدقسمتی ہے کہ یہ انہوں میں ٹیلنٹ ہیں, یہ سپورٹس مین ٹھیک ہیں, مگر ان کی کوئی جو گورنمنٹ لیول پہ کوئی اس کو وظیفہ نہیں ہے, کوئی اس کے ساتھ. کل ہم سپیکر کو مل رہے ہیں, ہماری کوشش ہوگی کہ سپیکر ان لڑکوں کا کوئی نہ کوئی وظیفہ لائے. میڈیا کے ذریعے اگر پیغامات چلا جائے, ہمارے کہنے پہ پیغام چلا جائے, تو میری یہ درخواست ہوگی کہ یہ تمام ریلی, کیونکہ اب انہوں نے 3 ماہ پوری سائیکل چلانی ہے, 3 ماہ. دیکھیں جو اگر ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں مشکل کام ہے, 3 ماہ لگے گی. ایسا ہی ہے. اچھا, لاسٹ پیغام نوجوانوں کو سپورٹس کی طرف راغب کرنے کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں سپورٹس مین ہے, سپورٹس مین کرنے کے لیے تیار ہے, مگر اس کے پاس فنڈ نہیں ہے, اماؤنٹ نہیں ہے, اور سپورٹس کو کرنے کے لیے, زندہ رکھنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے جو وہ مالیات ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو بھی سامنے آنا چاہیے, اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. صرف گورنمنٹ اپنی طرف گورنمنٹ ایک فیسلٹی پرووائڈ کر سکتی ہے, اپنی طرف سے پلیٹ فارم دے سکتی ہے, لیکن جب تک پرائیویٹ سیکٹر سامنے نہیں آئے گا, میرے خیال میں دنیا بھر میں اسی طرح ہوتا ہے. میں یہ آخری بات یہی بتانے لگا ہوں. دیکھیے میں درخواست کرتا ہوں, ہماری پاکستان کے اندر جتنی انڈسٹری ہے نا, اگر وہ 1% سپورٹس کے لیے رکھ دینا تو آپ کا جو پورا پاکستان ہے وہ سپورٹس میں نوازا جائے گا. میری درخواست ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, ان کو شوق رکھنا چاہیے. دیکھیں یہ جو ابھی 14 اگست ہے, 14 اگست کا جو پروگرام ہے نا وہ گورنمنٹ لیول پہ 25% ہے, تو عوام لیول پہ 75% ہے. تب ہی جاگے 14 اگست ہے. جو اسی طرح سپورٹس ہے, اگر پرائیویٹ ادارے, پرائیویٹ انڈسٹریاں اپنا ایک ذہن بنا لیں. میں نے یہ منسٹر صاحب کو بھی کہا تھا, پیچھے ہماری منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے, پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ان سے بھی میں نے ان سے بھی یہ درخواست کی کہ آپ کو جب آپ ایک قانون بناتے ہیں کہ جی ملازم کی اتنی تنخواہ بڑھ گئی, آپ جس کو 25-30% کر دیں, وہاں پہ آپ یہ بھی ایک قانون بنا دیں کہ جی آپ نے 1% سپورٹس کا حصہ رکھنا ہے. صحیح. تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا, اللہ کرے ایسا ہی گورنمنٹ کرے. بہت بہت شکریہ صابر علی قصوری صاحب اور اللہ دیتا صاحب. ویورز, کوئی شک نہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جب تک اپنا کردار ادا نہیں کرے گا, ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں, ٹیلنٹ تو ہمارے ملک میں ہے, لیکن وہ قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن نہیں کر پائیں گے. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.